صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے قیامت کے دن صراط کو آپ عبور کریں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حوض میں جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سب سے زیادہ قیامت کے روز آپ کے پیروکار ہوں گے۔ اہل جنت کا نصف یعنی آدھے اہل جنت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ سورۃ الکوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ دشمن بن گئے، مخالفت تھی، مالی پریشانیاں تھیں، اہل ایمان کی تعداد تھوڑی تھی، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نرینہ اولاد دی یعنی بیٹے دیے وہ فوت ہو گئے، تو اس پر دشمن کا خوش ہونا یہ ایک ظاہری امر تھا، اور دشمن خوش بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اور اسی طرح سورۃ الکوثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے بلا شبہ تجھے کوثر عطا کی، یا بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ تو الکوثر کا معنی ہے بے انتہا کثرت، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا عطا کیا اور بے انتہا نوازشیں آپ پر اور انعامات کی۔ الکوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، اچھے اور عمدہ اعلیٰ اخلاق، بہترین تابعدار امت، جنت، دوسری نعمتیں، مقام محمود۔ تو لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے۔ اور خیر کثیر میں یا الکوثر میں جو امور شامل ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں، صحیح مسلم 2278۔ اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے قیامت کے دن صراط کو آپ عبور کریں گے، صحیح البخاری 606۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، صحیح مسلم 197۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کریں گے، صحیح بخاری 4476۔ صرف آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام وسیلہ ہوگا، صحیح مسلم 384۔ تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بیان کیا۔ تو دونوں مفہوم درست ہیں۔ سید ابن جبیر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے الکوثر سے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے میں نے سید ابن جبیر سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سید رحمہ اللہ نے کہا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، صحیح بخاری 4966۔ تو نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کا اصل سورس بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی، صحیح بخاری 6581۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حوض کوثر میں جنت کے پرنالوں کا گرنا اور حوض کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے برتن آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ اس حوض میں جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، صحیح مسلم 2300۔ تو حوض کوثر میدان حشر میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال کریں گے، انہیں پانی پلائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حوض کوثر کی روایات 30 سے زیادہ صحابہ نے بیان کی ہیں، جن میں سے 20 صحابہ کی احادیث بخاری و مسلم میں ہے۔ الکوثر کا معنی
کثیر اولاد کا بھی کیا گیا ہے۔ کفار قریش اور آپ سے دشمنی رکھنے والے کہتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، بے اولاد ہیں، اور آپ فوت ہو گئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد عطا کی، اولاد کثیر عطا کی۔ یہ معنی یعنی اولاد کثیر یہ الکوثر کے معنوں میں شامل ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یعنی خیر کثیر، اور اس معنی کی الابتر کے ساتھ بھی مناسبت ہے۔ کوثر سے مراد صرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوثر اور خیر کثیر کے مفہوم میں تمام بیٹیاں شامل ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہاں اصل مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، اور قربانی کرو تو وہ بھی اسی کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہی مفہوم سورۃ انعام میں بھی ادا ہوا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمانے کے بعد احسان کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ صرف رب تعالیٰ ہی کے لیے نماز اور قربانی ہے۔ تو فصلی کی فا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، تو اس کے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی ہر عبادت بدنی ہو یا مالی ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ انتہائی ناشکری کی بات ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، بدنی ہو یا مالی ہو، اور انسان بندگی کسی اور کی کرے۔ اسی کی مثال ایک اور جگہ میں ملتی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو پھر کہا گیا کہ آپ تسبیح اور تحمید کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، تو رب ہونے کی وجہ سے، پروردگار ہونے کی وجہ سے، پالنہار ہونے کی وجہ سے، پالنے والا ہونے کی وجہ سے، سسٹینر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ تو اس آیت میں جو اہم الفاظ ہیں اس میں ایک تو شانیہ کا معنی ہے دشمن، دشمنی رکھنے والا یعنی دشمن، اور الابتر جس کی اولاد نہ ہو یا جس کا ذکر اور نام ختم ہو جائے۔ حمار ابتر وہ گدھا جس کی دم کٹی ہو، اور دم کٹے سانپ کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ تو الابتر پر الف لام لانے کی وجہ سے کلام میں مزید حصر پیدا ہو گیا، یعنی دشمن ہی لا ولد رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد نہیں رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ آپ اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے، آپ کا ذکر اور آپ کا نام باقی رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کلمہ پڑھتے وقت، آذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، غرض مسلمان جو ہے مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہتے ہیں، آپ پر صلات اور سلام بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو لوگ باعث اعزاز سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے، اور آج بھی اپنے بچوں کے نام آپ کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے محمد رکھتے ہیں، اور اولاد بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ ہی کی نام لیوا ہے، جبکہ آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اگر اس کی نسل چلی بھی تو اپنے کافر باپ کی طرف منسوب کرنے والا اور اس کو باعث اعزاز سمجھنے والا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے باپ سے نسبت جوڑتا ہو، جو کافر باپ تھا، اور اس کا نام لینے والا آج جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو اعزازات اسی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ قیامت کے روز آپ کے پیروکار ہوں گے باقی انبیاء کی نسبت۔ صحیح مسلم 196۔ اور حدیث میں آتا ہے اہل جنت کا نصف یعنی آدھے اہل جنت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ صحیح بخاری
6642. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوں، بلا شبہ میں تمہاری کثرت سے دیگر امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. سنن ابی داؤد 2050. تو گویا امت کی یہ جو کثرت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.